بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد رمضان، سینئر سیلز مینیجر اسٹیٹ لائف انشورنس ویسٹرن زون لاہور۔ دوستو، بہت سے نئے کلائنٹ سوال کرتے ہیں ہمیں انشورنس پالیسی کروانے کے لیے کون کون سے بنیادی کاغذات کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے پاس مختلف قسم کے منصوبہ جات ہیں، جیسا کہ انڈومنٹ پلان، چائلڈ ایجوکیشن، میرج پلان، جیون ساتھی، سدا بہار، شاد آباد، پرسنل پینشن اسکیم وغیرہ وغیرہ۔ اگر بات کی جائے انڈومنٹ پلان کی، جو سب سے زیادہ فروخت ہونے والا منصوبہ ہے، اس منصوبے میں طے شدہ وقت پہ اکٹھی رقم کی فراہمی کا بندوبست ہو جاتا ہے۔ تو اس کو حاصل کرنے کے لیے کن ڈاکومنٹ کا ہونا ضروری ہے؟ اوریجنل سی این اے سی کی کاپی، جس کو آپ وارث نامزد کرنا چاہتے ہیں تو اس کے سی این اے سی کی کاپی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی پرسنل انفارمیشن ہونا لازمی ہے، جیسا کہ آپ کی جائے پیدائش، آپ کون سا کانٹیکٹ نمبر دینا چاہیں گے، ای میل ایڈریس، آپ کیا کام کرتے ہیں، آپ جہاں کام کرتے ہیں اس ادارے کا نام اور ایڈریس، اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو کاروبار کا نام اور پتہ، آپ کی ماہانہ انکم کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی فیملی ہسٹری، آپ کے والدین کی ایج کیا ہے، آپ کے بہن بھائی کتنے ہیں، آپ کی ہائٹ اور ویٹ کیا ہے، تو اس کے علاوہ شناختی علامت کو بھی بتانا ضروری ہوتا ہے۔ یہ تمام قوائف ہیں جن کو مکمل کرنے کے بعد آپ کا پرپوزل فارم فل ہو جاتا ہے، اور وہ پرپوزل فارم ہم نیو بزنس ڈپارٹمنٹ میں سبمٹ کرتے ہیں، جہاں پہ موجود عملہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ یہ بزنس کارپوریشن کے فیور میں ہے یا نہیں۔ اگر وہ فیور میں کارپوریشن کی فیور میں ہوتا ہے تو وہ آپ کی پالیسی کو منظور کر لیا جاتا ہے۔ اس طرح اگر ہم بات کریں چائلڈ ایجوکیشن میرج پلان کی، تو اس میں بچہ ڈائریکٹ نومینی ہوتا ہے، بچے کے کوائف بھی ہمیں چاہیے ہوتے ہیں، بچے کا بے فارم یا برتھ سرٹیفکیٹ، اسی طرح سرپرست کی معموری کے لیے رکھنا ہوتا ہے، جو والدین میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے یا رشتہ داروں میں سے ایک، ان کے سی این اے سی کی کاپی چاہیے ہوتی ہے۔ اگر ہمارا پراسپیکٹ سالانہ 1 لاکھ سے زیادہ کی ادائیگی کرنا چاہتا ہے تو اس کے ساتھ ہم انکم پروف بھی اٹیچ کرتے ہیں، جیسا کہ سیلری سلپ، بینک سٹیٹمنٹ۔ اگر ہمارا پراسپیکٹ اوورسیز ہے تو اس کے پاسپورٹ کی مکمل کاپی بھی ساتھ لگتی ہے، اور کچھ ایکسٹرا فارم بھی اٹیچ ہوتے ہیں، جیسا کہ کرنسی ڈکلیریشن، W9 فارم، یہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے اپلائی ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جیون ساتھی پالیسی کی بات کی جائے تو اس میں دونوں میاں بیوی کی انشورنس ہوتی ہے، دونوں کے الگ فارم فل ہوتے ہیں۔ اس میں دیکھا جاتا ہے اگر مسز ہیں، وہ ورکنگ لیڈی ہے، تو ان کے میڈیکل کروانے کی ضرورت نہیں ہوتی اور نان میڈیکل فارم فل ہوگا۔ اگر وہ ورکنگ لیڈی نہیں ہے تو ان کا طبی معائنہ کروایا جاتا ہے اور اس کا پرپوزل فارم الگ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایکسٹرا ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں، جیسا کہ بیوی کا پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ 20 لاکھ سم انشورڈ کی پالیسی لیتے ہیں جس کا پریمیم 1 لاکھ سے زیادہ بنتا ہے، جس میں خاتون کا پڑھا لکھا ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر بات کریں ہم پرسنل پینشن اسکیم، جس میں سنگل پریمیم ادا کیا جاتا ہے، تو اس میں ایج کی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے اور صحت کی بھی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے۔ پرسنل پینشن اسکیم جس میں آپ صرف ایک دفعہ ادائیگی کرتے ہیں، تو اس میں سی این اے سی اپنا اور جس کو آپ نے نومینی کرنا ہے اس کے سی این اے سی کی کاپی کی
ساتھ لگائی جاتی ہے۔ پرسنل پینشن اسکیم کا پریمیم اگر 5 لاکھ سے زیادہ ہے تو آپ کا انکم پروف بھی ساتھ لگے گا۔ تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔